اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه واله وبارك وسلم اني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء۔ عزیزان محترم، آج آپ سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک اور مقدس یوم ولادت کے ذکر کے موقع پر الحمدللہ تھوڑی تھوڑی باتیں انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کچھ معاملات ایسے تھے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن پہ ہے اور 99% ممالک اس وقت اپنے اپنے علاقوں میں لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ بیماری جسے کووڈ-19 کے نام سے جانا جا رہا ہے، جو کہ کرونا وائرس کی فیملی سے ہی ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی مہلک ہے۔ اللہ رب العزت اس سے تمام مومنین کی، مسلمین کی بالخصوص حفاظت فرمائے اور بالعموم عالم انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے، ہر ایک اس سے محفوظ رہے۔ اللہ سب کو ہدایت سے نوازے، اللہ رب العزت سب کو عشق اہل بیت، حب رسول اور تعظیم صحابہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر حاضر ہوں، کچھ گفتگو کریں گے۔ سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی محفل ہے، تو تھوڑا سا امام حسین کا ذکر ہم کریں گے اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر بات کریں گے اس پہ کہ امام حسین کیا شخصیت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بھی دعائیں ہیں سب حسین کے لیے ہے، اس لیے کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک بات اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، میں تقریر تو نہیں کر رہا، بس یوں ہی حاضر ہوا ہوں، مگر یہ ہے کہ وہ بات میں یہاں دہرا دینا چاہتا ہوں کہ بے شک صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قرآن جو ہے وہ رسول کے ذریعے ملا، رسول نے پڑھ کر سنایا، مگر ہمیں قرآن اس وقت ملا جب حسین نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو الحمدللہ عز و جل جو تھے فنا شناس بقا مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے، خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے کہ کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے، اور کربلا لکھا، نجف لکھا، مدینہ لکھا، حاشیہ باندھ کے زینب کا قصیدہ لکھا، ان کو رتبے میں کبھی کم زیادہ لکھا، ان کو رتبے میں کبھی کم تو کبھی زیادہ لکھا، میں نے زینب کو صدا ثانی زہرا لکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہاں پر امام حسین کا ذکر ہو جائے، امام حسین کی بات ہو جائے اور ہم بھی اس بابرکت اور مقدس شخصیت سے فیضان حاصل کر لیں کہ جن کے فیضان پوری کائنات میں الحمدللہ عز و جل بٹ رہا ہے۔ عزیزان محترم، 5 شعبان المعظم جمہور کے مطابق، اہل سنت و جماعت میں جمہور مورخین نے 5 شعبان لکھا، ورنہ ہمارے پاس وہ بھی گواہی موجود ہے کہ 4 شعبان کو ولادت ہوئی
اور ہمارے پاس وہ علماء بھی موجود ہیں جنہوں نے 3 شعبان امام حسین کی ولادت کی تاریخ بتائی ہے. میں چونکہ جمہور کہہ رہے ہیں اور پھر اس پہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اور ابھی پوسٹ بھی چلائی گئی کہ نہیں صاحب 5 شعبان ہے، تم 3 شعبان کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی 5 شعبان، 15 شعبان، چلو 25 شعبان، نہیں حسین کا ذکر تو کرو. ہم ذکر کریں تو پھر تم کو تاریخ کا دھیان ہوتا ہے، بھئی تاریخ یہ نہیں ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم کریں ذکر کرو تو تم جو ہے وہ پلہ جھاڑ لیتے ہو. یہ سب ذکر نہ کرنے کے بہانے ہیں. الحمدللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم مومن ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں. احسان کی جزا احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل امام حسین کا احسان خود پر مانتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات بہت مشہور ہے ہمارے یہاں کہ امام حسین کی ولادت امام حسن کی ولادت کے 6 ماہ کے اندر ہو گئی. 6 ماہ کے اندر امام حسین دنیا میں تشریف لائے امام حسن کی ولادت کے بعد. تو میں پہلے یہ مغالطہ دور کر دوں، میں امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس میں امام حاکم نے ان احادیث کا ادراک کیا ہے جو صحیحین شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے کی شرط پر ہے، مگر انہوں نے اس کو لکھا نہیں ہے. تو میں نے وہ آپ کے سامنے لانا ہے. اور دیکھیے حدیث نمبر ہے 4819. روایت ہے کہ ولدت فاطمہ حسینا بعد الحسن لسنۃ وعشرۃ اشہر فولدته لست ستین وخمسۃ اشہر ونصف من التاریخ وقتل الحسین یوم الجمعۃ یوم عاشوراء لعشر مضین من المحرم سنۃ 61 وهوین 54 سنۃ. وقد ذکرت هذه الاخبار بشرحها في كتاب مقتل الحسین وفيه کفایۃ لمن سمعه ووعاه. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسن کی پیدائش کے 1 سال اور 10 ماہ کے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوئی. 6 مہینے کے بعد نہیں، 1 سال 10 ماہ کے بعد. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت حسین کی پیدائش ہجرت کے 6 سال 5.5 ماہ بعد ہوئی، یعنی 7ویں سنی ہجری، ہجرت کے 6 سال کے بعد، جی یعنی 6ٹھی صدی ہجری تھی. جبکہ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی. شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 54 سال تھی. اس پہ اگر اور کوئی احباب بعد میں بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں کہ امام حسین کی ولادت جو ہے وہ امام حسن کے تقریباً 1 سال 10 ماہ کے بعد ہوئی. تو ایک یہ بات پھیلائی جاتی ہے، خیر اس کے پیچھے کیا منشا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، مگر ہاں اتنا جانتا ہوں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ جو لوگ 6 مہینے کے فوراً بعد کہتے ہیں نہیں امام حسن پیدا ہوئے اور 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ سیدنا امام حسین کی ولادت ہو گئی. اب میں اگر اس کا تھوڑا سا آپریشن کر دوں تو بہت ساری باتیں نکل کے آئیں گی اور میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. خیر اللہ رب العزت ہر ایک کو جو ہے وہ اس کی سمجھ کے مطابق اور اس کے عقیدے کے مطابق محبت کے مطابق جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اب میں تھوڑی دیر جو ہے وہ گفتگو جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو امام حسین کی ولادت سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ امام حسین ہیں کون، امام حسین کے فضائل و مناقب کیا ہیں. تو روایت ہے کہ عن صفیہ بنت شیبۃ قالت عائشۃ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. امام احمد ابن حنبل بھی اس کے راویوں میں سے ایک ہیں. اس کے علاوہ امام ترمذی نے تھوڑے سے الفاظ کے چینجز کے ساتھ جو ہے اس کو نقل فرمایا ہے کہ عن عمر ابن ابی سلمہ
रबी बिन नबी قال ربيع بن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي إن الله يجزي عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل بكسائن وعلي خلف ظهره فجل له بكسائن ثم قال اللهم أهل أهل بيتي فأذهبهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اسی طریقے سے الفاظ کی تھوڑی سی چینجز کے ساتھ یہ روایت جو ہے 25 محدثین نے اپنی اپنی کتب میں نقل کی ہیں، اور روایت کے الفاظ کچھ بھی ہوں مگر آخر میں فدخلہ کے بعد جو 4 شخصیت ہیں وہ یہی ہیں: سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین. اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ رسول چادر اوڑھے ہوئے تھے اور بلایا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آیت آئی پھر چادر اڑھایا یا چادر اڑھایا تو یہ آیت آئی. تو اب یہ آپ جو ہے اس کے لیے علامہ بدر الدین عینی کے پاس پہنچیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اس کا جو ہے تفصیلی جواب دیں گے. ہمارے لیے تو دونوں بہتر ہے. اگر چادر اڑھائی اس کے بعد آیت آئی تو الحمدللہ عز و جل اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ یہ مخصوص ہیں جو شان نزول میں شامل ہیں، ان کو ہم باہر کر ہی نہیں سکتے باہر. اور اگر چادر اڑھایا پھر یہ آیت آئی، اور اگر آیت آئی پھر چادر اڑھایا تو پھر یہ تفسیر ہو گئی قرآن کی. اگر تفسیر ہو گئی تو پھر صاحب قرآن جسے تفسیر میں شامل کر لیں پھر دنیا اس کو باہر نکال نہیں سکتی ہے. اسی طریقے سے آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی تفسیر میں بھی ابو ذر رقم سے روایت موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے مودت کرنی ہے، تو یہی علی، فاطمہ، حسن، حسین کا نام رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. امام حسن کے فضائل میں سے ایک فضیلت اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب مباہلے کے لیے نجران سے عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام کی حقانیت پہ، خدا کی توحید پہ، آپ کی رسالت پہ ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم آپ کو حق نہیں جانتے ہیں، تو آپ مناظرہ کر لیجیے. رسول مناظرے کے لیے گئے. پھر اگلے دن مباہلے کی بات آئی. جب مباہلے کی بات آئی تو عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو ایک دم صاف بات کہہ دوں کہ مباہلے میں رسول محترم جن لوگوں کو لے کر مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان میں سے سب سے آخر جو شخصیت ہے، یعنی ان 5 تن پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات، روح کائنات، نور کائنات، عین کائنات رسول محترم ہیں. اور صاحب ولایت، امام الاولیاء، سید الاتقیاء، شہنشاہ زمن، فاتح بدر و احد، حنین و خیبر و خندق، صاحب مقام در شہر علم مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ، اور سیدہ کائنات، جانے کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، اور آخر میں امام حسین. یہ 5 تن کے 5ویں ہیں. ان کے بعد اور کوئی اس چادر میں داخل نہیں ہوا. اور پھر جب سرکار مناظرے کے لیے لے کے گئے تو الحمدللہ امام حسین کاندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دور سے نجران کے عیسائیوں نے دیکھ کر کے کہا تھا اگر یہ آمین کہہ دیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہ آئیں، ورنہ اللہ کی لعنت ہم پہ برسے گی. پتہ چلا جو یہ چادر کے نیچے ہیں، جو ان کے مقابلے میں جاتا ہے، لعنت اس پہ برستی ہے. اب یزید لعنتی تھا کہ نہیں تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد لعنتی تھا یا نہیں تھا؟ شمر کا کیا حال تھا؟ لعنتی تھا یا نہیں تھا؟ یا آپ بھی رشتہ داری دکھا کے بچائیں گے شمر کو، یا آپ بھی یزید کو مومن مانیں گے اور بچائیں گے؟ وہ آپ کی مرضی ہے. بس یہ ہے کہ قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے گا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. بندے لعنت کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے چلتے ہیں ہم. اور اسی کتاب میں امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات اور بھی موجود. باتیں تو بہت ساری ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے میں ہی جو ہے وہ زیادہ گفتگو ہو جائے. کہ ان ابی رافع قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزنا فی اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمہ بالصلاة وبعده حين ولد حسین فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول نے آ کے کان میں اذان دی، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو رسول نے کان میں آ کر کے اذان دی۔ وہ بات جاہل لوگ، وہ ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا آپ نے، دو وہ لڑکے ہیں، وہ بیچارے یعنی کون ہے، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ، وہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول نے وہ کون سا کام تھا جو سب سے پسندیدہ تھا خدا کو مگر نہیں کیا؟ اب لوگ پاگل ہوئے میسج بھیجتے ہیں کون سا کام، آپ بتاؤ آپ بتاؤ، اور جواب نہ دو ان کو، کیونکہ ہم ایسے سوالات سن کے بور ہو جاتے ہیں۔ جو جواب نہ دو تو وہ کہتے ہیں لیجیے آپ نے جواب ہی نہیں دیا، بھائی کیا جواب دینا اس کا؟ پھر وہ دونوں ویڈیو بنا کے کہتے ہیں بھائی یہ اذان ہے جو رسول نے کبھی نہیں دیا، اگر رسول اذان دیتے تو کائنات کی ہر مخلوق مسجد میں چلی جاتی۔ کیا پاگل پن! حضور نے اذان دی ہے، اور صرف یہاں نہیں اذان دی ہے، اس کے علاوہ بھی حضور نے اذان دی، صحیح روایت سے حدیث سے ثابت ہے جی۔ تو حضور نے اذان دی، اور اذان دیا اپنے شہزادوں کے، اور اپنی گھٹی پلائی۔ گھٹی کہتے ہیں یعنی نومولود جب پیدا ہو تو کوئی مبارک متبرک شخص اپنے منہ سے کچھ چیز چبا کے یا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالے، تو روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو گھٹی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا کہ بیٹی جب بھی اسے بھوک لگے تو مجھے یاد کر لینا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش میرے لعاب سے ہو۔ اللہ اکبر! جس شخص اور جس ذات بابرکت کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہنے سے ہوئی ہے، پھر اس کی عظمتوں کا کیا کہنا ہوگا، اس کی برکتوں کا کیا کہنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ یہ امام حاکم کی مستدرک ہے، میں چاہتا ہوں اسے 2-4 حدیثیں پڑھ کے سناؤں آپ کو، اور پھر جو ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہم اور آپ کر لیں گے۔ کہ 4770 نمبر حدیث ہے، اور یہ پورا باب آپ نے باندھا ہے حسنین کریمین۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ حسنین کریمین کے جو فضائل ہیں وہ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، یعنی دونوں شہزادے جیسے جنت کے سردار ہونا، رسول اللہ سے کے محبوب ہونا، اور دونوں کے لیے جوڑا آنا، دونوں کے لیے لباس آنا، ممبر پہ تشریف لے جانا، نماز میں تشریف لے جانا، اس میں بہت سی باتیں جو ہے وہ ایک ساتھ دونوں شہزادوں کے لیے کتابوں کے اندر وارد ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اس پہ 2-4 باتیں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 4772 دیکھتے ہیں ہم، کہ روایت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ جائے، کہ حضرت سیدنا عاصم بن بہدلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج کے یہاں کچھ لوگ جمع تھے، وہاں حضرت حسین بن علی کا تذکرہ ہوا۔ حجاج نے کہا وہ حضرت حسین نبی اکرم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ حجاج کو جانتے ہوں گے آپ، حجاج بن یوسف، ظالم شقی ترین شخص، اللہ اکبر، ایسا شخص، ایسا بندہ کہ جس نے کئی ہزار حفاظ، علماء، فقہا اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کو قتل کیا تھا جی۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ غازی جو کلفٹن پاکستان کراچی میں ہیں، وہ تشریف لائے تھے وہاں سے جان بچاتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پہ، اور محمد ابن قاسم جو کہ مسلمانوں کا ایک ہیرو مانا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، میں تو نہیں کہتا کبھی، کیونکہ اس کی تلوار پر حضرت عبداللہ غازی کے قتل کا جو ہے وہ دھبا لگا ہوا، خون لگا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ حسین تو نبی کی اولاد میں سے نہیں تھے، اللہ اکبر۔ تو وہیں محفل میں یحییٰ بن یعمر موجود تھے، وہ بولے اے امیر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا آپ اپنے موقف پہ دلیل دیں اور قرآن پاک کا حوالہ پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ میں حجاج ابن یوسف سے پوچھتا ہوں تو یہ بتا تو نے کن کن باتوں پہ آج تک قرآن پاک کا حوالہ مانگا؟ مگر عزیزوں مسئلہ یہی ہے، بات فضلت علی کی کرو تو قرآن سے مانگیں گے لوگ، دلیل مانگیں گے لوگ، اہل بیت کے فضائل کی بات کرو تو لوگ دلیل مانگیں گے، کیونکہ یہ سب حجاج بن یوسف کی نسل سے ہیں نا۔ دقت تو سب سے بڑی یہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، نہیں دلیل دو، اب وہ بھی قرآن سے پیش کرو ورنہ میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ یحییٰ بن یعمر نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان،
व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा इला क़ौलिही अज़्ज़ा व जल व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासिन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। अल्लाह। और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को, और हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकूकारों को, और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास को। अल्लाह ताला ने यह बताया कि ईसा माँ की निस्बत से हज़रत आदम की औलाद करार पाएँ। इसी तरह हज़रत हुसैन बिन अली भी अपनी वालिदा की निस्बत से मोहम्मद की ज़ुर्रियत करार पाए हैं। यह हज़रत यहया बिन यामर की दलील थी। हज्जाज ने कहा तुमने सच बोला, लेकिन ये बताओ कि भरी मजलिस में आपने मुझे क्यों झुठलाया। अब देखिए आ गई अना की बात, अना की बात आ गई। दलील तो दे दी, दलील कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, चूंकि नस्ल तो बाप से चलती है, हजरत ईसा की सिर्फ वालिदा है, वालिद तो है नहीं, तो कुरान गिना दिया कि कुरान में ईसा को भी औलाद आदम बताया गया है। तो आप बताइए फिर क्या होगा। तो कहा हाँ बात तो सही है कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी शहजादी फातिमा ज़हरा की औलाद भी नबी की औलाद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर क्या कहता है, बात तो तुमने सच कही मगर तुमने मुझे झुठलाया। अब अना पे बात आ गई। आजकल हमारे समाज में ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जो किसी बात में हमारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, और जब हम दलील पेश करेंगे फिर वो दलील को घुमाना शुरू करेंगे। अरे ये तो ये है, वो तो वो है, अरे जमहूर का ये कौल है, लोग ये कह रहे हैं, और फलां ये कह रहे हैं, ऐसा वो हो रहा है, वैसा वो हो रहा है। वो इतनी सारी जो है बातें लोगों के सामने उठा के रख देते हैं। और हमारे सामने अभी अभी एक ताज़ा वाक़या पेश हुआ था कि एक साहब ने जो है फज़लत अहले बैत में एक रिवायत पढ़ी थी, और उनके सब मुकाबले में लोग आ गए और एक एक करके दलील देते गए। पहले झुठलाया दलील को, फिर बाद में दलील को सबने कबूल कर लिया, मगर बाद में कहा नहीं कुछ भी हो हम तुम्हें कैसे मान लें। तो ये सब रिवायतें पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ जाती है अच्छी तरीके से कि ये लोग जो हैं वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने कहा तुमने मुझे भरी महफिल में क्यों झुठलाया। यहया बिन यामर ने कहा अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से यह अहद लिया था कि वह हक बात को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसको लोगों में जाहिर करेंगे। और फिर आपने अल्लाह ताला का वो कौल पढ़ा जो कुरान मुक़द्दस में वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा और इलल अख़ीर, और याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया उनसे जिन्हें किताब अता हुई कि तुम ज़रूर उसे लोगों से बयान कर देना और न छुपाना, तो उन्होंने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले जलील दाम हासिल कर लिए। फरमाया कि हम अंबिया ने हम तक पहुंचा दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम लोगों तक पहुंचाए, हम उसे छुपा नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब रिवायत के आखिरी जुमले सुनो जो इमाम हाकिम नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहा कि चुनांचा हज्जाज ने हजरत यहया बिन यामर को मुल्क बद्र करके खुरासान भेज दिया। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर बैठ करके ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, अच्छी तरीके से जहन में ये बात रख लीजिएगा कि आखिर किस चीज़ ने हज्जाज इब्न यूसुफ को यहया को कत्ल करने पे उभारा था, वो कौन सी चीज़ है। रज़ीदान मिल्लत इस्लामिया अर्ज़ ये करना था कि हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहब है, नस्स कुरान से साबित है। कुरान ने जब कहा ना कि फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम, तो शहजादगान को रसूल ने इस तरह हाथ पकड़ा, अपने करीब किया और कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, हाज़ाने इबनाया, ये दोनों हम मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये वो एजाज़ है, वो एजाज़ है, ये वो अज़मत है, ये वो मर्तबा है जो इमाम हुसैन को मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के शहजादों को रसूलुल्लाह ने अता फरमाया और उनके बेटों को अपना बेटा बनाया। हदीस हमारे पास मौजम तबरानी की मौजूद है। रसूल ने फरमाया है हर शख्स की औलाद उनके सुल्ब में होती है, मेरी औलाद अल्लाह ने अली के सुल्ब में रखी। और उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिवायत मौजूद है कि रसूल ने फरमाया है कि फातिमा तुम्हारा बेटा, तुम्हारी औलाद मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, मेरी ज़ुर्रियत। उस पर दलाइल मौजूद है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना यह है कि कुरान की नस से भी साबित है कि अल्हम्दुलिल्लाह
حسین رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ آئیے اب ہم حدیث نمبر 4772 تو ہم نے دیکھ لی، اب 4773 کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ کے یہاں حسن کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہو۔ پھر حسین کی ولادت ہوئی، امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو کہا کیا نام رکھا ہے؟ علی کہا حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، اس کا نام جو اس کا نام ہوگا وہ حسین ہوگا۔ پھر تیسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی، کا نام رکھا کہ حرب، کا نہیں، اس کا محسن ہوگا۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح اسناد ہے، یہ امام حاکم نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انما سمیتہم باسم ولد ہارون شبر وشبر۔ حضرت ہارون کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ شبر، دوسرے کا کیا نام تھا؟ شبیر، تیسرے کا نام کیا تھا؟ مشبر۔ شبر و شبیر نام نہیں تھا، شبر، شبیر، مشبر، یہ 3 بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے علی کو بھی 3 بیٹے دیے، حسن، حسین، محسن۔ الحمدللہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کا نام اس طریقے سے رکھا۔ اور ایک روایت اور آتی ہے جو 4775 نمبر کی روایت ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ کاندھے پہ امام حسن تھے کہ امام حسین تھے۔ ہمارے علماء اس پہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ اور جب ہم حسن کا نام لیتے ہیں کہ امام حسن کاندھے پہ تھے تو وہ دوڑے ہوئے آتے، نہیں، حسین کاندھے پہ تھے، اور حسین کے نام سے مشہور ہے۔ جب حسین کی بات ہوتی ہے، اور پچھلے دنوں کے پروگرام کی بات تھی، کچھ لوگ آئے نہیں حسن، امام حسن کاندھے پہ تھے، حسین کاندھے پہ نہیں تھے۔ نہ جانے ان سے نہ جانے کون سا بغض ہے اہل بیت اطہار کے کہ جو بھی فضیلت آپ بیان کیجئے اس میں کچھ نہ کچھ نقص نکالتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کعبے میں بت علی نے توڑے کہ نہیں توڑے، اس پہ جو ہے رولا ڈالا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے مناظرے کر رہے ہیں۔ ایک صاحب بیٹھ کر کے آ کے کہنے لگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ صاحب امام حسین اگر کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ فلاں صحابی ہیں، فلاں رسول کے نواز ہیں، وہ بھی کاندھے پہ بیٹھتے تھے۔ حالت نماز میں حسین آ جاتے تھے کاندھے پہ تو کیا ہوا؟ سیدہ امامہ بنت زینب وہ بھی کاندھے پہ آ جاتی تھی، رسول کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی شہزادی ہیں، وہ بھی آ جاتی تھی کاندھے پہ۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ جب وہ فتح مکہ ہوا تو علی ابن ابی طالب نے بت نہیں توڑے، علی ابن زینب نے بت توڑے، کیونکہ رسول کی سواری، کیونکہ ایک ایک سواری پہ 2 لوگ تھے، رسول کی سواری پہ علی بن زینب تھے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، رسول کی سواری پہ علی بن زینب ہیں، اس لیے انہوں نے توڑے تھے۔ اللہ خیر، اب اس بغض کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کے جوابات ہمارے علماء نے جو ہیں وہ الحمدللہ دیے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں۔ بس یہ کہہ رہا ہوں ایک بات کہ جہاں آپ فضیلت لے کر کے آئیں گے وہاں کچھ نہ کچھ اڑچنے، اڑنگے ڈالے ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات ایک دم نشچنت رہیں۔ یہ شروع سے ہو رہا ہے جب یحییٰ جیسے آدمی کو جواب دینے کے باوجود صرف یہ کہے کہ تم نے ہمارے خلاف بات کی، مجھے جھوٹا کہا، ملک بدل کر دیا۔ اگر ہمارے کوئی جلسے رکوا دے، جلوس رکوا دے، پروگرام رکوا دے، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یحییٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ یوسف ابن حجاج کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ لے یحییٰ کون تھے، یوسف کون تھا۔ ہر ایک کی قسمت میں جو ہے اپنے اپنے حساب سے اللہ رب العزت فضلتیں لکھتا ہے اور اچھائیاں لکھتا ہے۔ خیر، روایت یہ ہے کہ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب الى عبداللہ بن شداد بن الحاد عن ابیہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احد صلاة العشی الظہر او العصر وهو حامل احد ابنیہ الحسن او الحسین
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک نماز کو نکلے، وہ ظہر تھی یا عصر تھی، وہ راوی کو اس میں جو ہے تھوڑا سا مغالطہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ وہم ہے کہ ظہر تھی یا عصر تھی، اور وہ اٹھائے ہوئے تھے کاندھے پہ، حسن کو یا حسین کو۔ میں ایسی روایتیں آپ کو بہت ساری دکھا سکتا ہوں کہ جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے، ساتھ میں کوئی تھا، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے کون تھا، بغل میں کون کھڑا تھا، حسن تھے، حسین تھے، علی تھے، نہیں تھے، فلاں تھے، یہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اور صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے محدثین میں کچھ کمی تھی، نہیں، اس وقت تلوار کا زور ہی ایسا تھا، ڈنڈے کے زور پر یہ سب کام ہوتے تھے۔ وہ بیچارے تو اتنے نیک تھے کہ اتنے خطرناک ماحول میں جب علی سے روایت کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں بھی انہوں نے اپنا فرض نبھایا، اپنا فرض ادا کیا، اور وہ فضیلتیں لکھ کر کے گئے کہ ایک فضیلت پہ کوئی غور کر لے، خدا کی قسم صبح قیامت تک اسے دوسری فضیلت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک کسی کم فضیلت ہے کہ رسول حسین کو اپنا بیٹا کہیں؟ اللہ عزیزان محترم، کہا کہ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ عند قدمہ الیمنی، کیا کہا کہ حضور تشریف لائے مصلی امامت پر اور اپنے دائیں پہلو کی جانب اس بچے کو بٹھا دیا، کیونکہ ان کو یاد نہیں ہے حسن یا حسین۔ فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتاً اطالہا، تو رسول اللہ نے لمبا سجدہ کیا۔ قال ابی فرفعت راسی من بین الناس، تو کہا میرے والد نے کہا کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، سر کو لوگوں کے درمیان سے اٹھایا، یعنی سجدے میں سے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، کہ رسول سجدے میں ہیں، وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ، اور بچہ جو ہے وہ کاندھے پشت پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ، تو میں واپس جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا، واپس لوٹ گیا سجدے میں۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس، جب حضور نے سجدے سے فراغت پائی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ لقد سجدت فی صلاتک هذه سجدۃ ما كنت تسجدها افشی امرت به۔ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ، کیا کوئی خاص حکم آیا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی سجدے کے اندر؟ او کان یوحی الیک، کیا وہی ہو رہی تھی؟ قال کل ذلک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ فرماتے نہیں، نہ کوئی حکم نازل ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا یہ بیٹا میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا تو میں نے اچھا نہیں جانا کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے نیچے اتر جائے۔ اللہ۔ ایک روایت اور پڑھ دوں، پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دوں گا۔ 4783 نمبر کی یہ روایت ہے جو امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ 783، جی معاف کیجیے، اللہ اکبر، لیجیے 4783 نمبر روایت۔ عن علی قال لما ان ولد الحسن، نہیں 4782، معاف کیجیے گا جی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فكان يصلي فإذا سجد وتب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعا رقيقا فإذا عادا فلما صلى جعل واحدا ها هنا فجئته فقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما قال لا فبرقت برقة فقال الحقا بأمكما فما زال یمشیان فی ضوئها حتی دخلا۔ اللہ، امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بھی صحیح اسناد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، دوران نماز حضرت حسن اور حسین حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو بہت نرمی کے ساتھ ان کو نیچے اتار دیا، اور جب دوبارہ سجدہ کیا تو ان دونوں نے پھر اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کو ایک جانب اور دوسرے کو دوسری جانب بٹھا لیا۔ میں نے آپ کے قریب
کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑاؤں؟ آپ نے انکار کیا نہیں۔ پھر ایک بجلی سی چمکی، آپ نے حسن اور حسین سے فرمایا تم دونوں اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں اس کی چمک میں چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امام حسن کے تعلق سے کہ حضور کاندھے پہ لے کے آئے، ظہر یا عصر تھی، اور کہا مجھے مکروہ جانا کہ میں جو ہے اتار دوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت تھا، حسنین کریمین آئے اور وہ پشت پر سوار ہو گئے، نبی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ٹھہری رہی، رکی تھی۔ دونوں شہزادوں کے لیے یہ خاصہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت امامہ جو تھیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی تھی، تو عزیزان محترم حضرت امامہ اور حضرت حسن میں، حضرت حسین میں فرق یہ ہے کہ جب امامہ آتی تھی تو بخاری اٹھا کے پڑھی رسول ہٹا دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پھر ہٹاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر اٹھا کے بغل میں رکھتے تھے، ان کو بغل کیے جاتے تھے، نماز جاری رکھتے تھے۔ مگر حسین اور حسن آتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سجدے میں رہتے تھے جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ یہ فرق ہے دیگر شہزادوں میں، نواسوں میں اور حسنین میں، جو عقل کے اندھوں کو، جن کے دل پہ بغض اہل بیت کی سیاہی ہے، وہ کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ۔ یہ ہے میرے پاس علامہ جوینی کی کتاب فرائض الصمتین فی مناقب المرتضی والبطول والسبتین۔ بعض لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں منہ کھول کر کے، مگر میں بیٹھوں گا تو ایک دن انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ ذہبی کے استاذوں میں گنے جاتے ہیں امام جوینی، اور جب علیہ السلام ہم کہتے ہیں اہل بیت کو تو یہ جن کا فتویٰ لاتے ہیں نا کراہت والا، وہ امام جوینی کا ہی فتویٰ ہے۔ عزیزان محترم، امام جوینی 35ویں باب میں فرائض الصمتین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، اس وقت آپ کے پاس حضرت ابی بن کعب تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا اے ابو عبداللہ، اے آسمان و زمین کی زینت، خوش آمدید۔ حضرت ابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آسمان و زمین کی زینت آپ کے علاوہ اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، حسین ابن علی کا مقام آسمان و زمین سے بلندتر ہے، اور عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں اور عزت کے امام۔ اللہ، انہیں کچھ ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جو بھی ان کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ان کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ آخرت میں اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے اس شخص کو مصیبت سے دور کرے گا، اس کا قرض ادا کرے گا، اس کے راستے کو آسان کرے گا، اس کے دشمن پر اسے قوت دے گا اور اس کے پردہ داری کرے گا۔ حضرت ابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو تو بیٹھ کر یہ کہو اے اللہ، میں آپ سے آپ کے کلمات، آپ کے عرش کے پائے اور آسمان و زمین کے باشندوں اور آپ کے انبیاء اور رسول کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں۔ بے شک مجھے سختی و پریشانی نے آگھیرا ہے، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ محمد پہ رحمت نازل فرمائیں اور میرے معاملے کو آسان فرمائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا، تمہارا سینہ کھول دے گا اور تمہیں موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی عبارت ایک دو دن میں لگا دوں گا، فیس بک پیج پر بھی اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی۔ آپ حضرات اس کو نقل کیجئے گا اور اس کے وسیلے سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ العزیز، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ حسنین کا مقام زمین و آسمان سے بھی بلندتر ہے، اور کیا فرمایا کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت یافتاؤں کو روشنی انہی سے ملتی ہے، یہ نجات کی کشتی ہیں، جو ان کے دامن میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا، اور یہ عزت کے امام ہیں، بلندیوں کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھے آپ؟ کربلائے معلیٰ سے کوفہ تک، کوفے سے شام کے بازار تک، شام کے بازار سے دربار یزید تک نیزے کی نوک پہ حسین چلتے رہے۔ کسی نے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ باغی ہے، یہ غلام ہے۔ جس کی نظر پڑتی تھی وہ کہتا ہے نہیں یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام۔ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ کی ہم شبیہ کا نام حسین تھا۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے،
आकर के बांदी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्मा बिनते उमैस ने आके कहा या रसूल अल्लाह शहजादे की विलादत हुई है। चमनिस्तान बतूल में एक और फूल खिला है। हुजूर दौड़े हुए आए, शहजादे को गोद में लिया, नाम रखा, अजान दी। अभी ये मामला जो है वो चल ही रहा था कि नुज़ुल मजालिस में है। अल्लामा सफ़ूरी शाफ़ी बयान करते हैं, दीगर उलमा बयान करते हैं कि जिब्रील आ गए, मरहबा बिक या रसूल अल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। नवासा पैदा हो, मुबारकबाद की क्या बात है इसमें? 70,000 फरिश्तों के साथ आए हैं, अल्लाह ने भेजा। क्यों? का इसलिए नहीं कि ये नवासा है, इसलिए कि ये उम्मत का इमाम है, नजात की कश्ती है, हिदायत का चराग है। ये मवद्दत में है, ये जो है मुजम्मिल में शामिल है, ये मुदत्तिर में शामिल है, ये चादर रसूल में है, ये जो है रसूल मोहतरम की कमली के अंदर है। ये वो शख्स पैदा हो रहा है दुनिया में जो आपके दीन की हिफाजत करेगा, जो शरीयत की हिफाजत करेगा, जो आपकी अजमतों की हिफाजत करेगा, जो आपके नामूस की हिफाजत करेगा, जो कुरान की हिफाजत करेगा, जो इस्लाम की हिफाजत करेगा, जिसके दामने हिफाजत में आकर के इस्लाम भी फ़ख्र से सर उठा के कहेगा कि दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन दीन भी है, दीन को पनाह देने वाला।